اپنی محبت میں وہ لے کر کے آ گیا ہے. وہ تو پتہ نہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حکم دیا کہ اپنے ہاتھوں سے روک سکتے ہو تو ہاتھوں سے روکو، وہ تو روکنے والے نہیں ہیں. دوسرا درجہ یہ ہے اگر ہاتھوں سے نہیں روک سکتے ان برے کاموں کو تو زبان سے ان کو منع کرنے کی اگر طاقت ہے تو زبان سے منع کرو، اور زبان سے نہیں منع کر سکتے تو دل کے اندر برا جانو. اللہ کا شکر ہے ابھی ایسے حالات نہیں پیدا ہوئے ہیں کہ حق بات کہنے سے کوئی زبان پکڑ لے. یہ رب کا بڑا کرم ہے ہمارے اوپر. لہذا جب یہ غلط ہے تو ہم اس درجے پر جو ہے وہ رہتے ہوئے غلط باتوں کو غلط کہیں گے. اب کوئی مانے نہ مانے یہ اس کی مرضی ہے. اور میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے بھی کئی لوگوں نے عمل نہیں کیا، آج بھی کہہ رہا ہوں، لیکن اس پہ لوگ عمل کرنے والے نہیں ہیں عموماً الا ماشاء اللہ. کیونکہ خوشی کے موقع پہ ہر کوئی یہ سمجھتا ہے شادی روز روز تھوڑی ہوتی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ جہنم کے اندر کون سا عمل لے کے چلا جائے گا یہ بھی تو پتہ نہیں ہے. یہ شادی میں ایک دن کا کام یہ بھی تو جہنم میں لے جا سکتا ہے. لہذا اپنے آپ پر رحم کرو، ترس کھاؤ. اور میں یہاں پر یہ بات اس جگہ کھڑے ہو کر کے زیادہ تاکید کے ساتھ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو آبادی ہے مسجد کے چاروں طرف جو ہے وہ ارد گرد پھیلی ہوئی ہے. یہاں پہ جو شادی میں اس طرح کی غلط حرکتیں کرتا ہے اس سے مسجد کی حرمتیں پامال ہوتی ہیں. کتنی بار یہاں پر سب گندا ناچ سب کچھ ہوتا ہے، لڑکیاں بھی ناچتی ہیں، لڑکے بھی ناچتے ہیں، بلا کے منع کیا جاتا، کوئی سننے والا نہیں ہے، کوئی بات قبول کرنے والا نہیں ہے. ان کو پتا ہے مولانا لوگوں کا کام ہے خالی ایسے ہی چلانا، یہ چلاتے رہیں گے، یہ تو مرنے کے بعد پتا چلے گا کہ کیا ہونے والا ہے. اس لیے کہ تم جو کر رہے ہو اس میں کامیابی نہیں ہے. کسی سے بھی پوچھ سکتے ہو. الحمدللہ ہم جو باتیں عرض کر رہے ہیں یہ اللہ اس کے رسول کے فرامین ہے. اگر نجات ہے وہ کامیابی ہے تو انہی باتوں میں. بڑے بڑے شریف لوگوں کو میں نے دیکھا، حاجی لوگوں کو دیکھا، نمازیوں کو دیکھا، جو لوگ آ کر کے خود ہاتھ چومتے ہیں اور خوب کہتے ہیں کہ جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی کریں گے. ان کو بھی دیکھا ہے، ان کی گھر پہ بھی شادی ہوتی ہے تو ناچ بھی ہوتا ہے، گانا بھی ہوتا ہے، ڈھول تاشا سب کچھ ہوتا ہے. کوئی سننے والا نہیں، لیکن کوئی سنے یا نہ سنے یہ شریعت کا حکم ہے، اس کو بیان کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے. تو یہ گندی رسم بھی ہمارے معاشرے سے ختم ہوتے ہیں جسے گانا باجا ڈی جے اور ناچ، یہ ایسی بلا اور ایسی وبا ہے. اس پر میں کئی مرتبہ گفتگو کر چکا ہوں. آج میں صرف چند لفظوں میں اس پر چند باتیں عرض کر دوں. وہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، اونٹ کے گلے کے اندر ایک گھنٹی تھی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس گھنٹی کو نکال کر کے پھینک دو. فرمایا کہ جس سفر کے اندر گھنٹی ہوتی ہے رحمت کے فرشتے اس کے اندر نہیں آیا کرتے ہیں. اور حدیث پاک میں ہے جو گانا گاتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 2 شیطانوں کو مقرر فرما دیتا ہے. اور حضرت نافع کا بیان ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل رہے، گانے کی بانسری کی آواز آئی، کانوں میں انگلیاں ڈال لی. بعد میں پوچھا آواز بند ہوئی، بتایا بند ہو گئی. فرمایا میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ میں جا رہا تھا، اسی طرح کی آواز آئی تھی تو میرے آقا نے بھی کانوں میں انگلیاں ڈال لی تھی. گانا بھی حرام ہے، باجا ڈھول تاشا بھی جس طریقے سے بجایا جاتا ہے وہ بھی حرام ہے. اور ناچنا تو انسان کا، مسلمان نہیں بلکہ انسان کا کام بھی نہیں ہے، ناچنا تو شیطانوں کا کام ہے. اب مجھے بتائیں جس شادی کے اندر جو بارات نکل رہی ہو شیطان ناچ رہا ہو، اور میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بانسوری کی آواز خوشی کے موقع پر ملعون ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، تو ایک اللہ کی لعنت ہو رہی ہے، شیطان ساتھ میں ہے، فرشتے اس محفل میں شریک نہیں ہو رہے ہیں، اور پھر اس کے اندر ناجائز اور حرام کام ہو رہا ہے. اور شیطان کو ساتھ میں لے کر فرشتوں کو دور کر کے اللہ کی لعنت کے ساتھ میں اللہ اس کی رسول کو ناراض کرتے ہوئے جب گھر سے بارات شادی حال کی طرف نکلتی ہے، بتاؤ شادی کا انجام اچھا ہوگا کہ برا ہوگا؟ وہ شادی کامیاب ہوگی کہ ناکام ہوگی؟ وہ شادی خانہ آبادی ہوگی کہ شادی خانہ بربادی ہوگی؟ عزیزان مکرم، ابھی میں چند دن پہلے ایک جگہ نکاح پڑھانے کے لیے گیا تو بارات آئی تھی احمد آباد سے. تو جب میں نکاح کے لیے بیٹھا تو وہ لوگ بتانے لگے کہ ہمارے احمد آباد میں ایک نیا سسٹم نکلا ہے. جب بارات پہنچتی ہے تو سارے دوست جو ہے وہ گاڑیاں لے کر کے دولہے کی گاڑی کے سامنے آ جاتے ہیں اور سیٹی بجاتے ہیں اور جو ہے وہ خوب ہلہ مچاتے ہیں. اصل میں بتاؤں صحیح بات یہ ہے، جوانی دیوانی ہوتی ہے. جب آدمی کے پاس کچھ ہوتا ہے نا تو وہ کہتا ہے دیکھے کوئی،
کہتے ہیں نا جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا, تو کہتے ہیں کچھ ہو تو کوئی دکھنے والا بھی ہونا چاہیے. تو جوانی دیوانی کے اندر آدمی یہ بھول جاتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, اچھا کر رہا ہوں کہ غلط کر رہا ہوں. یہ جو نوجوان لڑکے یا لڑکیاں اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں, بس صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے, لوگ ہمیں دیکھیں, ہم بہت اچھے لگ رہے ہیں, ہم بہت خوبصورت لگ رہے ہیں, ہم جو ہے وہ ایسے لگ رہے ہیں ویسے لگ رہے ہیں. میں کہتا ہوں ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پر تم کو ناز ہے, بجا لے چائے جتنا 4 دن کا ساز ہے. کتنے جوان چلے گئے اور کوئی جوان باقی رہے گا نہیں, سب کو دنیا سے کوچ کر جانا ہے. اگر کوئی شریف آدمی دیکھتا ہے تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ لوگ پاگل ہو گئے ہیں, لیکن وہ خود یہ سمجھتے ہیں ہم لوگ بڑے اچھے لگ رہے ہیں, ہم کو جو ہے وہ فلاں لڑکی بھی دیکھ رہی ہے, فلاں بھی دیکھ رہا ہے, فلاں بھی دیکھ رہا ہے. کس کس کو دکھا کر کے کتنا کتنا گناہ کرو گے. اگر کرنا ہے اللہ اس کے رسول کو دکھا کر کے نیکی کا کام کرو, تاکہ مرنے کے بعد میں بھی آرام ملے اور جنت کی بہاریں نصیب ہو. اس طرح کی کوئی رسم اور کوئی رواج اسلام اسے قبول نہیں کرتا جس میں شریعت مطہرہ کو جو ہے وہ پامال کیا جائے. لہذا باجا گانا ناچ ان تمام رسموں کا خاتمہ ہونا چاہیے. اصل میں یہ بڑا سلگتا ہوا موضوع ہے, اور مجھے پتا ہے میں اس سے پہلے بھی بولا ہوں, آج بھی بول رہا ہوں, اور جب تک ہے بولنا ہی ہے, کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا برائی دیکھو تو ہاتھ سے روک سکتے ہو, ہاتھ سے روکو. جو ہاتھ سے روک سکتے ہیں گھر والے, وہ تو کہتے ہیں حضرت میں نے باجے والے کو نہیں بلایا, اور پھر جب لڑکے کو بلا کے بولے میں بھی نہیں بلایا. ابھی پچھلے دنوں ایک شادی میں جانا ہوا تو کیمرہ لے کے کھڑے ہو گئے. میں نے دولہے والوں سے پوچھا, بولے ہم نے نہیں بلایا. تو دلہن والا پاس میں کھڑا تھا, بولے ہم نے بھی تو نہیں بلایا. میں نے کہا اصل میں یہ جو کیمرہ لے کر کے آیا یہ بہت تم لوگوں سے محبت کرتا ہے, اپنی محبت میں وہ لے کر کے آ گیا ہے وہ.